السلام علیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عزیزو، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے جس میں خداوند عالم نے اپنے حبیب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا سوائے اس کے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعریف اور توصیف بیان کی جائے وہ کم ہے، لیکن چاہے وہ اللہ کی وعلیکم السلام چاہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہو، چاہے وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعریف اور توصیف ہو، اگر انسان بیان کرے گا تو وہ اپنے اعتبار سے، اپنے نالج کے لحاظ سے بیان کرے گا۔ جتنا اس کے پاس علم ہے اتنا بیان کرے گا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ صرف انسانی ہی نہیں، ملائکہ سماوات بھی اگر اللہ کی توصیف و تعریف بیان کرے گا تو وہ بھی اپنے علم کے اعتبار سے بیان کرے گا۔ جتنا علم ملائکہ کو اللہ نے دیا ہے اس اعتبار سے وہ اللہ کی تعریف اور توصیف کو بیان کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اللہ کسی کی تعریف اور توصیف بیان کرے گا، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، وہ عالم ہے، لہذا اس کے یہاں محدودیت نہیں ہے، اس کے یہاں علم کی قلت نہیں ہے، علم اس کا قلیل نہیں ہے، لہذا وہ اپنے اعتبار سے بیان کرے گا۔ میں نے ابھی ایک ذکر کیا، ایک جملہ کہا کہ فرشتے بھی اگر اللہ کی توصیف بیان کریں گے تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے بیان کریں گے۔ چنانچہ ایک روایت ملتی ہے کہ بزم رسالت میں جبرائیل امین انسانی صورت میں تشریف لائے۔ ابھی جبرائیل امین پیغمبر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسے ہی وہ آئے فوراً جبرائیل امین علی علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔
تو پیغمبر نے سوال کیا جبرائیل امین تم علی کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ اس لیے ہم علی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے کہ علی کا ہم پر حق ہے۔ کہا کہ وہ حق کیا ہے؟ کہا کہ حق یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کی حمد و ثنا کا سلیقہ سکھایا۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبرائیل امین سید ملائکہ رسول کے سامنے یہ اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ علی کا ہم پر حق ہے، اس لیے کہ علی نے ہم کو اللہ کی حمد و ثنا کا سلیقہ سکھایا۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ کب کیسے؟ کہا کہ جس وقت خداوند عالم نے ہم کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد ہم سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں؟ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دیا کہ انتا انتا انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ یعنی گویا جبرائیل امین کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ جبرائیل امین ابھی معرفت الہی نہیں رکھتے۔ تو ہے، میں ہوں، نہ اس کے بارے میں یہ جانتے ہیں نہ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اسی وقت عالم انوار سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ظاہر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ کہہ دو انتا رب جلیل، تو رب جلیل ہے، انا عبد ذلیل، اور میں ایک ذلیل بندہ ہوں۔ اسمی جبرائیل، اور میرا نام جبرائیل ہے۔ گویا جبرائیل سید الملائکہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سب سے پہلی اللہ کی حمد و ثنا تعلیم کرنے والا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا، اسی نے میرا نام جبرائیل رکھا، لہذا یہ حق ہے علی کا مجھ پر، میں شاگرد ہوں اور علی میرا استاد ہے۔ اب دنیا آ کر دیکھے کہ جس جبرائیل امین کا استاد علی ہے، اسی جبرائیل امین کو لوگ کہتے ہیں کہ رسول کو آ کے سکھایا۔ شرم نہیں آتی؟ ختمی مرتبت کی تعریف و توصیف کا حق ہم آپ نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ہم آپ پیغمبر کی تعریف و توصیف کریں تو اپنے محدود علم کے مطابق کریں گے، اپنے قلیل علم کے مطابق کریں گے، لیکن اگر اللہ توصیف و تعریف بیان کرے تو وہ لامحدود ہوگا۔ اگر ہم کوئی بات کہہ دیں تو آپ فوراً اعتراض کر دیں گے، یہ نہیں یہ ہے، غلط تعویل کرنے لگیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کاش مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے تو قرآن کو سمجھ کر پڑھے، قرآن میں فہم حاصل کرے، قرآن میں غور و فکر کرے، قرآن میں تدبر سے کام لے، قرآن میں عقل سے کام لے۔ یہی اللہ کا بھی اپنے بندوں سے مطالبہ ہے قرآن مجید کی بعض آیات میں کہ تم اس میں عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے عقلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو خداوند عالم نے اپنے بندوں کو قرآن مجید میں اپنی کتاب میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے، تدبر سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ لہذا قرآن مجید میں اگر مسلمان قرآن مجید ہی کو پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں تو پیغمبر کے فضائل اور مناقب اور ان کے توصیف، ان کی عظمت قرآن مجید کے ذریعے سے مل جائے گی، اور وہ جو ملے گی وہ حرف آخر ہوگا۔ اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت مجہول ہے،
یہ روایت ایسی ہے، یہ روایت ویسی ہے۔ روایات میں تمہیں پرکھنے کی ضرورت پڑے گی، اس کا راوی کون ہے، علم رجال کو دیکھنا پڑے گا، جرح و تعدیل کرنا پڑے گی۔ لیکن قرآن میں جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جو پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اللہ جو اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اللہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا سوائے اس کے رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ وہ خود ارحم الراحمین تھا، وہ رحمان بھی تھا، وہ رحیم بھی تھا۔ یہ دونوں صفتیں اس کی ذاتی صفتیں ہیں، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن اس نے چاہا کہ صرف میں ہی رحمان و رحیم نہ ہوں، میں جسے بھیجوں اس کو بھی رحمت بنا کر بھیجوں، اور رحمت کے علاوہ کچھ نہ ہو، الا رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجوں۔ لیکن کہاں کے لیے؟ کیا زمین کے لیے؟ کیا آسمان کے لیے؟ کیا ایک مخصوص شہر کے لیے؟ نہیں عزیزوں، پھر وہی معرفت والی بات۔ اب ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا آپ سمجھ لیں کہ جب ہم قرآن مجید کے پہلے سورے کی تلاوت کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ یہ لفظ اس نے یا تو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا اور یا پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے استعمال کیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اپنے لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ گویا بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جہاں جہاں تک کہ ہماری ربوبیت پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک کہ آخری نبی کی رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ وہاں بھی لفظ عالمین، یہاں بھی لفظ عالمین۔ بس مجھے کہنے دیجئے کہ جب رسول خاتم عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہے تو اب اس کا جانشین جو ہوگا وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف زمین کے رہنے والوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اگر رسول رحمت للعالمین ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت بھی عالمین کے لیے ہے، ملائکہ کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے، پہاڑوں کے لیے ہے، اشجار کے لیے ہے، زمین کے لیے ہے، آسمان کے لیے ہے۔ عزیزوں میں کیا بتاؤں، ہم بھی جاہل ہیں اور ہمیں جو تعلیم دیتے ان کی بھی علم کی کمی ہے، لیکن علماء نے ائمہ معصومین کے خزانے کو کتابوں میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ علماء نے یہ خدمت انجام دی کہ ان کو جہاں جہاں روایات ملی، حدیثیں ملی، وہ سب جمع کر دیں۔ اب یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم اس خزانوں کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں۔ انوار کا سمندر، بہار الانوار نامی کتاب کا، بہار الانوار، نور کا سمندر۔ اب جائیے سمندر میں، اس میں سے جواہرات نکال کے لائیے، موتی نکال کے لائیے، مونگا نکال کے لائیے، جو اللہ نے اس بحر میں محفوظ رکھا اسے نکال کے لائیے۔ اب آپ روایت کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اردو کی کتاب میرے کتب خانے میں ہے، لیکن ابھی میں نے ایران سے عربی کتاب بھی منگوائی ہے۔ احتجاج طبرسی بہت ہی مشہور عالم دین ہے، غالباً یہ 5ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ ان کی کتاب یہ احتجاج طبرسی جو ہے علامہ طبرسی کی، اس میں انہوں نے روایت لکھی ہے۔ اس روایت کو بہار الانوار کی 27ویں جلد میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا ہے
کہ ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ شب معراج جب پیغمبر عرش پر گئے تو انہوں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فلاں خلیفہ، نام تاریخ میں ہے فلاں خلیفہ، یعنی پہلے کا ذکر کیا۔ تو روایت بتاتی ہے کہ چھٹے امام علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اب یہ حالت آ گئی ہے کہ لوگ کلمے کو بھی بدل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اب جو حدیث ارشاد فرمانا شروع کی کہ جب اللہ نے عرش کو لکھا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے آسمان کو خلق کیا اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ زمین کو پیدا کیا اس پر لکھا، آفتاب کو خلق کیا اس پر لکھا، مہتاب کو خلق کیا۔ تمام چیزوں کا ذکر امام علیہ السلام نے اس حدیث میں فرمایا۔ یعنی گویا امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین کا جو جانشین ہوگا وہ صرف زمین تک کے محدود نہیں رہے گا، وہ بھی عالمین کا پیشوا ہوگا، وہ بھی عالمین کے لیے اس کی ولایت ہوگی۔ لہذا اللہ نے پیغمبر کی جب توصیف کی تو اپنے علم کے لحاظ سے کی۔ لولاک لما خلقت الافلاک، ارشاد ہو رہا ہے پیغمبر کی ذات کے لیے کہ اگر ہم تمہیں نہ خلق کرتے تو ان افلاک کو پیدا نہ کرتے، یہ پیغمبر کو خطاب کر کے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ وہ حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر اگر ہم آپ کو نہ خلق کرتے تو ان افلاک کو پیدا نہ کرتے، لیکن جب یہی پنجتن پاک چادر یمانی میں رسول کے ساتھ آ جاتے ہیں تو خداوند عالم ملائکہ سے کہتا ہے اے لمو یا ملائکتی و سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والو، انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری۔ اے آسمان میں رہنے والوں، اے میرے ملائکہ، میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے زمین کا فرش کیوں بچھایا؟ یہ آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا؟ یہ بہتے ہوئے دریا کیوں خلق کیے؟ یہ دریاؤں میں کشتیاں کیوں روا کی؟ یہ روشن آفتاب، یہ چمکتا ہوا مہتاب کیوں خلق کیا؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ان پانچ کی محبت میں پیدا کیا ہے جو اس وقت چادر میں جمع ہیں۔ ادھر اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہیں، تو ادھر اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، ان کی محبت میں پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ قل، آپ کہہ دیں کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے ہیں اجر رسالت میں سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو جہاں رسول ہیں وہاں رسول کی آل بھی ہیں۔ اگر خداوند عالم نے یہ اعلان کیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تم بھی نبی پر صلوات پڑھو اور اس طرح سے سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید کے سورہ احزاب کی 55 اور 56 نمبر آیت، یہ 55 نمبر آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، اور اے ایمان لانے والو تم بھی نبی پر صلوات پڑھو اور سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ لیکن رسول خدا نے صلوات کا طریقہ بتایا، کیسے صلوات پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
صلوات جب پڑھو تو دم بریدہ صلوات نہ پڑھو. رسول فرما رہے ہیں اپنے اصحاب سے دم بریدہ کٹی ہوئی صلوات نہ پڑھو. یعنی صحابہ نے کٹی ہوئی صلوات پڑھنا شروع کی. اور عزیزوں آج بھی کٹی ہوئی صلوات پاکستان میں پڑھی جاتی ہے. اکثر میں نے سفر کیا تو ٹرین میں فقیر جب بھیک مانگتے ہوئے آئے اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد، تو میں سمجھ گیا یہ کٹی ہوئی صلوات والے ہیں. رسول نے انہی کے لیے کہا تھا کہ کٹی ہوئی صلوات نہ پڑھو، دم بریدہ صلوات نہ پڑھو. اور پیغمبر نے صلوات پڑھ کے بتائی کہ کیسے صلوات پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی واو ہو تو اس پر بھی تجدید ہو، محمد کو اور آل کو الگ نہ کرو. جب محمد کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ فوراً آل کا بھی تذکرہ کرو. اگر نماز پڑھ رہے ہو اور نماز میں رسول کا ذکر آئے تو فوراً نماز میں تشہد میں محمد و آل محمد کو شامل کرو. اگر آل محمد کو شامل نہیں کیا تو تمہاری نماز صحیح نہیں ہے. فوراً تشہد میں صلوات پڑھو. یہ صلوات کون پڑھ رہا ہے؟ بس عزیزو یہیں سے فرق سمجھ لیں، امت وہ ہے جو صلوات پڑھتی ہے اور رسول اور آل رسول وہ ہے جن پر صلوات پڑھی جاتی ہے. یہ امت میں اور محمد و آل محمد میں فرق ہے. محمد و آل محمد کے لیے صلوات پڑھنا واجب ہے، اور جن پر واجب ہے وہ آل ہے، وہ ہے اصحاب، وہ ہے امت. امت پر واجب ہے کہ تم صلوات پڑھو. تو یہ پیغمبر ختمی مرتبت جن کی عظمت کو اللہ قرآن میں جگہ جگہ بیان کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ہفتہ وحدت ہمارے آیت اللہ روح اللہ خمینی تابسرا انقلاب ایران کو انہوں نے برپا کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک آیت اللہ خمینی نہیں تھے بلکہ علماء کی جماعت تھی جو ایک اپنے رہبر کو مان رہی تھی. اور آیت اللہ خمینی رہبریت فرما رہے تھے، چاہے عراق میں ہوں چاہے وہ پیرس میں ہوں. ان کے ملک والے ان کی بات کو تسلیم کر رہے تھے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ انقلاب ایران کی تاریخ کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ شاہ کی طرف سے ظلم ہوئے. علماء کے ناخون کھینچے گئے، بال نوچے گئے، قید میں رکھا گیا، قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ انقلاب ایران کے متعلق اور انسانوں کو بیدار نہ کرو، انقلاب نہ لاؤ، جو مسلمان سو رہا ہے اس کو سونے دو. اس لیے کہ انقلاب ایران سے پہلے اگر آپ شاہ کے دور کی ہسٹری کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بہترین شرابیں آپ کو ایران میں مل جاتی، عریانیت ایران میں تھی، چوری ایران میں تھی، اور کیا کیا تھا تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں. زیادہ دن ابھی نہیں ہوئے انقلاب ایران کو. عریانیت اور شراب اس کے لیے کھلے عام تھا. ایک سے ایک بہترین شرابیں ایران کی سرزمین پر مل رہی تھیں. اب جا کر ایران کو دیکھیں، حجاب ایران میں ہے، شراب نیست و نابود ہو گئی، جوا ختم ہو گیا، فلمی جو اڈے بنے ہوئے تھے وہاں پہ پکچر دکھانے کی جو جگہیں بنی تھی فلم ہال وہ سب بند ہو گئے، مدرسے کھل گئے. جو پہلے علماء سر پہ پگڑی باندھ کے نہیں نکلتے تھے، اگر نکلتے تھے تو لوگ ان کی توہین کرتے تھے. اور آج ہر سڑک پہ آپ کو علماء ہی علماء نظر آئیں گے، پگڑیاں ہی پگڑیاں نظر آئیں گی. یہ وہ علماء باعمل تھے کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے اور اہل بیت کے تقدس کو لے کر، عزاداری کو لے کر اسلام ایران میں انقلاب برپا کیا. تو یہ ہمارے علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اور ظاہر ہے اگر یہ لفظ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شیعت کو عالمی پیمانے پر اگر پہچانوانے والا کوئی ہے تو آیت اللہ روح اللہ خمینی ہے. یہ ایک فرقہ دبا ہوا کچلا ہوا فرقہ جو اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں رہ کر کے عزاداری کرتا تھا، اظہار محبت علی، اظہار محبت اہل بیت کرتا تھا، لیکن اس کے کوئی حقوق نہیں تھے. لیکن آج ایران کی پوری حکومت ہے، آج
اذانوں میں علی ولی اللہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہ علماء کی محنتوں کا ثمر ہے، پھل ہے۔ آج ایرانی عوام خوشحال ہے، تمام رابطے بند کر دیے گئے، بائیکاٹ، عالمی پیمانے پر بائیکاٹ ایران کا۔ امریکہ نے تجارتی اسباب فراہم نہیں کہ بند کر دیا، بینکنگ سسٹم بند کر دیا، لیکن میں تو ہر سال جانتا ہوں الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ایران میں غربت ہے۔ یعنی عالمی پیمانے پر جس حکومت کا بائیکاٹ کیا گیا ہو، بینکنگ سسٹم ختم کر دیا گیا ہو، تجارت لین دین باہر کے ملکوں سے بند کر دی گئی ہو، ظاہر ہے کہ جب ایران پر یہ مصیبت پڑی تو ایران والوں نے محنت کرنا شروع کی، بڑی بڑی فیکٹریاں لگیں، ہر چیز ایران میں بننے لگی، اور جب ایران میں بننے لگی تو سب مارکیٹ میں آیا۔ میں تو دیکھتا تھا کہ جب میں ایران سے عراق جاتا تھا تو گاڑیوں پر گاڑیاں عراق رسد پہنچاتی تھیں، آٹا، چاول، دالیں، ساری چیزیں، اشیاء ایران کی عراق میں منتقل ہو رہی تھیں۔ جو حضرات زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں 25 سال سے عراق زیارت کے لیے جا رہا ہوں، ہر سال جب بھی جاتا تھا بجلی کا پرابلم تھا، جنریٹر کے علاوہ آپ کو وہاں پہ ہوٹلوں میں بجلی نظر نہیں آتی تھی، 2 گھنٹے کے لیے لائٹ آتی تھی اور اس کے بعد چلی جاتی تھی، ہر ہوٹل میں جنریٹر چلتا تھا۔ یہ پورے عراق، چاہے بغداد چلے جائیے، چاہے نجف چلے جائیے، چاہے ایران، چاہے کربلا چلے جائیے، ہر جگہ جنریٹر کے ذریعے سے لائٹ کی سپلائی کرنا پڑتی تھی، حکومت کی طرف سے لائٹ نہیں ملتی تھی۔ یہ 25 سال سے میں دیکھ رہا تھا، جب سے میں سن 83 سے جا رہا ہوں، 93 سے جا رہا ہوں۔ اس سال الحمدللہ جب ہم عراق پہنچے تو 1 منٹ کے لیے لائٹ نہیں گئی، نہ نجف میں، نہ کربلا میں، نہ بغداد میں، کہیں لائٹ نہیں گئی۔ کیوں لائٹ نہیں گئی؟ اس لیے کہ ایران نے اپنا پروجیکٹ عراق میں قائم کر دیا۔ آج ایران حکومت نے جب اپنا پروجیکٹ عراق میں قائم کیا تو عراق میں لائٹ بے افراط ہو گئی، اس کی کامیابی جو تھی ختم ہو گئی۔ تو ایران وہ ملک ہے کہ جس نے علماء کی کہنا مانا، علماء کا اطاعت کی، علماء کا اتباع کیا، تو آج وہ ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ آج دوسری حکومتیں عراق سے ڈر رہی ہیں، آج دوسری حکومتیں ایران سے ڈر رہی ہیں، خوف زدہ ہو رہی ہیں۔ کس کی حکومت ہے؟ علماء کی حکومت ہے۔ یعنی گویا بتا دیا کہ دیکھو، جب علماء کی حکومت سے تم اتنا ڈر رہے ہو، خوف زدہ ہو رہے ہو، تو جب امام زمانہ آئیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ بڑی حکومتیں جو ہیں وہ ایران ہی سے نہیں ڈر رہی ہیں، امام زمانہ سے ڈر رہی ہیں۔ جتنی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، بڑھتی چلی جائے، لیکن جب امام آئیں گے تو امام عدل و انصاف قائم کریں گے۔ تو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے یہ آواز دی مسلمانوں کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہفتہ وحدت منایا جائے، اس لیے کہ عام مسلمانوں کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ شیعہ علماء میں تمام علماء نے سوائے آیت اللہ شیخ یعقوب کلینی، جنہوں نے اصول کافی میں پیغمبر کی 12 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے، ہو سکتا ہے بربنائے تقیہ ہو۔ اس کے علاوہ تمام علماء نے 17 ربیع الاول ایک عام الفیل پیغمبر کی ولادت کی تاریخ کو بتایا ہے اور لکھا ہے۔ تو آیت اللہ روح اللہ خمینی نے جب یہ دیکھا کہ عام مسلمان 12 ربیع الاول کو پیغمبر کی ولادت منا رہے ہیں، عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور شیعہ یہ 17 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، تو آپ نے ایک آواز بلند کی کہ ہفتہ وحدت منایا جائے۔ 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک تم ہفتہ وحدت مناؤ، پیغمبر کا ذکر کرو، منقبتیں بیان کرو، پیغمبر کے قصیدے پڑھو، پیغمبر کی سیرت بیان کرو۔ یہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا۔ لہذا کل 12 ربیع الاول تھی،
یہ ہفتہ وحدت کا آج دوسرا دن ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ 17 ربیع الاول تک جاری رہے گا۔ اور پیغمبر کی سیرت، بس آخری کلام میں 6 منٹ پہ آ جائے، 1 منٹ اور آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ آخری کلام میں ایک آیت قرآن مجید کی پیغمبر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تاکہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ بس میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خداوند عالم نے اللہ کی محبت کا معیار رسول کے اتباع کو قرار دیا ہے۔ رسول کی اتباع، رسول کی پیروی کرو، اگر تم نے رسول کی پیروی کی تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن رسول کی اتباع کے ساتھ آل محمد کی اتباع ضروری ہے، اس لیے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے ختمی مرتبت کے کردار کو محفوظ رکھا ہے۔ صحابہ کردار محمدی کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ اگر آل محمد نہ ہوتے، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتے، مسلمانوں نے تو رسول کی نماز کو بھی محفوظ نہیں رکھا، لیکن آل محمد نے رسول کی نماز کو محفوظ رکھا۔ اور سیرت رسول اگر دیکھنا ہے تو وہ آل محمد میں نظر آئے گی، جس کے لیے رسول کا ارشاد ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں، پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، قرّ پر جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ہیں ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔